اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے نصیحت فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس شخص نے کئی بار مشورے کی درخواست کی تو ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ یہ حدیث غصے پہ قابو پانے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ تاہم یہی نہیں ہے، سنت اور اللہ کے کلام میں متعدد ہدایات ہیں جو ہمیں اس تک پہنچنے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ لوگ اکثر غصے کی حالت میں اپنی جانوں، اپنے رشتوں، ملازمتوں اور اپنے قریبی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کچھ کے لیے غصہ اتنا ہی مینیجبل ہے جتنا کہ خاموش رہنا، جبکہ دوسروں کے لیے یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تباہ کن چیز ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی سے غصے کے احساس کو مکمل طور پر ختم ہی کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت انسان ان بہت سے جذبات میں سے ایک ہے جن کا ہم تجربہ کرتے ہیں۔ تاہم آپ کے غصے سے جو نقصان ہو سکتا ہے اس پہ غور کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے غصے پہ قابو پانے کے طریقے سیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعا ہے جو پڑھی جا سکتی ہے: اے اللہ، اپنے غیب کے علم اور مخلوق پر اپنی قدرت سے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ تو جانتا ہے کہ جینا میرے لیے اچھا ہے، اور مجھے موت دے جب کہ تو جانتا ہے میرے لیے موت بہتر ہے۔ اے اللہ، مجھے چھپے اور ظاہر میں اپنا خوف پیدا کر۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ خوشی اور غصے کے وقت میری بات کو سچ کر دے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے دولت اور غربت کے وقت میں اعتدال پسند بنا۔ میں تجھ سے دائمی لذت اور خوشی مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس پر راضی کر دے جو تو نے عطا کیا ہے، اور موت کے بعد آسان زندگی کے لیے۔ میں تجھ سے تیرے چہرے کو دیکھنے کی مٹھاس اور تجھ سے اس انداز میں ملنے کی آرزو مانگتا ہوں جس سے کوئی آفت نہ آئے، جو نقصان کا باعث ہو، یا ایسی آزمائش جو انحراف کا باعث ہو۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر اور ہمیں راہ راست پر چلنے والوں میں شامل فرما۔ آمین۔ غصے پہ قابو پانے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہیں۔ اگر آپ کھڑے ہوتے ہوئے غصہ محسوس کرتے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے بیٹھے غصہ محسوس ہو تو لیٹ جائیں اور خاموشی اختیار کریں۔ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ کہنے پہ آمادہ ہوتے ہیں، لیکن عقل مندوں کے لیے ایک جملہ: اگر آپ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں تو آپ اس پر پچھتاتے ہوئے زندہ رہیں گے، آپ کو نقصان پہنچے گا اور اس کا ازالہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اچھی بات کرنے یا خاموش رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں، وضو کر لیں۔ اپنا غصہ نکالنے کے بجائے اپنے آپ کو کسی نتیجہ خیز کام میں مصروف رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہو تو اس کے لیے آپ وضو کریں۔ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں، میجیکل وے میں کام کرے گا۔ اکثر سے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کے غصے پر قابو کرنے میں مدد کرے۔ اللہ کی پناہ مانگیں